اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ سورہ آل عمران کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں 152 سے لے کر 154 تک، 3 آیتیں ہیں، سورہ مرکوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ جب احد میں فتح کے بعد شکست ہو گئی، رسول کریم علیہ السلام کا سر مبارک زخمی ہوا، دندان جو ہے وہ کچھ ٹکڑے ٹوٹ گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت نقصان ہوا، بددلی پھیل گئی، اور لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ جنگ بدر میں کہتے تھے فرشتے مدد کے لیے آئے، اب بھی کہتے ہیں 3000 فرشتہ آئے گا، وہ کہاں گئے؟ اور رسول علیہ السلام ہم میں موجود تھے، پھر شکست ہو گئی، اللہ کا رسول ہو اور اللہ مدد نہ کرے، تو بہت سارے برے گمان اور بدظنیاں پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں یہ سورہ آل عمران اتاری، تو اس میں ان حالات پر تبصرہ فرمایا، اور جو ان میں سے اسباق اور عبرتیں سامنے آتی تھیں ان سب کو بیان کیا، کھول کر بتایا۔ اس لیے سورہ آل عمران کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں، اہل حق کو کوئی شکستیں نصیب ہوتی ہیں، تو پھر دلوں میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اس کے فرشتے کہاں، دین کی مدد کیوں نہیں ہوئی، یہ کیا ہو گیا کہ دیندار لوگ اس طرح ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم گلے کر رہے ہو کہ اللہ کی مدد کہاں گئی ہے، رسول کے وعدے کہاں گئے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا، تم جیت نہیں گئے تھے، کافر بھاگ گئے تھے، انہیں شکست ہو گئی تھی۔ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، تم اللہ کے حکم کے مطابق انہیں قتل کر رہے تھے، کچھ بھاگ گئے، کچھ کو تم قتل کر رہے تھے، قیدی بنا رہے تھے۔ حتیٰ اذا فشلتم، مگر جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور جھگڑا آپس میں کر لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا کہ یہ 50 آدمی درہ نہ خالی کریں، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کا کہ ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، تم یہ درہ نہ چھوڑنا۔ مگر جب جو وہاں لوگ تھے انہوں میں سے 40 نے یہ کہا کہ عبداللہ اب یہاں بیٹھے رہنا کا کیا فائدہ، فتح ہو گئی ہے، لوگ بھاگ گئے، کئی سپاہی مال غنیمت اکٹھا کر، ہم یہاں بیٹھے رہیں، ہمیں بھی جا کر کچھ حصہ لینا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کیا، بالکل مدد بھی ہوئی، جیت گئے تھے تم، مگر جب تم نے آپس میں یہ اختلاف کر دیا، وَعَصَیْتُم، اور نافرمانی کر دی اللہ کے رسول کے حکم کی، وہ 40 درہ چھوڑ آئے۔ خالد بن ولید اس وقت کافر ہی تھے، انہوں نے 100 آدمیوں کا دستہ گھوڑ سواروں کا لیا اور پہاڑ کا چکر کاٹا، درے کی طرف سے آ گئے۔ اب یہ 10 آدمی بیچارے کیا مقابلہ کر سکتے تھے، شہید ہو گئے۔ انہوں نے اچانک جب آ کر یہ مال غنیمت جو اکٹھا کر رہے تھے ان پر تلواریں برسائیں، ہوش ہی اڑ گئے، ادھر کو کچھ لوگ بھاگ گئے، ادھر کو بھاگ گئے۔ تو فرمایا جب تم نے نافرمانی کی اللہ کے رسول کی، ہمارا اپنا کیا کرایا تمہارے آگے آ گیا،
من بعد ما اراکم ما تحبون، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ سب کچھ دکھا دیا تھا جو تم پسند کرتے تھے، فتح بھی ہو گئی تھی، مال غنیمت بھی ہو گیا تھا، جو تمہیں پسند ہے کہ فتح ہونی ہو تو گئی تھی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں کچھ لوگ دنیا کے طالب نکلے، لالچ میں پڑ گئے کہ شاید ہمیں مال غنیمت ملے یا نہ ملے، کچھ آخرت کے طالب تھے، انہوں نے کہا درا نہیں چھوڑنا، وہ اللہ کے رسول کے حکم پر دمے رہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اب نتیجہ تو اس غلطی کا نکلنا تھا، اللہ نے پھر تمہارا منہ ان کی طرف سے پھیر دیا، یعنی تمہیں الٹ دیا، شکست ہو، بجائے جیتنے کے تمہیں اپنی پڑ گئی، پھر لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ کھڑے کھوٹے جو ہے نا وہ الگ کر، امتحان ہو جائے۔ ورکضفان، پھر بھی شکر کرو کہ تم سب کا نا یا پہنچا نہیں ہو گیا۔ موقع تو ایسا تھا کہ اگر کفار اس معاملے کو انجام تک پہنچا دیتے، نہ مدینہ رہتا نہ تم رہتے، یہ بھی اللہ نے تم سے درگزر کی۔ اس کو جو کہتے ہیں نا کہ معافی دے دی، معافی کا یہاں کوئی نہیں، معافی ملی ہے یا نہیں، یہ بھی اس آیت کا نا خواہ بخواہ کا ترجمہ یہ ہے۔ ولکضفان، جیسے یہودیوں کو کہا نا پہلے سورہ بقرہ میں کہ بچڑا پوجا تھا تو لائق تو ایسے ہی تھے تم کہ تمہیں تباہ کر دیا جاتا، مگر اللہ نے تم سے درگزر کی۔ درگزر کرنا کہ سزا نہ دینا، یہی اللہ نے درگزر کی، ورنہ اگر وہ کفار تول جاتے تمہیں بھی ختم کر دیتے اور مدینہ شریف بھی اجاڑ دیتے۔ اور آج تک یہ نہیں کسی کی سمجھ میں آیا کہ ان کو کیا ہوا کہ وہ کام ختم کیے بغیر چلے گئے۔ حضور کو زخمی کیا اور مسلمان 70 سے مدینہ کا رخ نہیں کیا، لشکر لے کر ابو سفیان چلا گیا۔ کوئی حل نہیں کر سکتا کہ سوائے اللہ کی مشیت اور مرضی کے۔ وہ کیوں نہیں سوچی کہ جب یہ اس حال میں ہے، حضور زخمی پڑے ہیں، آدمی 70 شہید ہوئے پڑے، شکست ہو گئی ہے، تو برباد کر دو مدینہ۔ حضودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معمہ حل ہی نہیں ہوتا کہ کیوں کفار کو نہیں سوچی، صرف یہی کہ اللہ کی تدبیر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی دی ہوئی حکمت سے یہ پتہ بھی تھا کہ یہ اپنی غلطی کو محسوس کریں گے اور دوبارہ لوٹیں گے، اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ خواہ کسی حال میں وہ پیچھا کرو۔ تو لوگ زخمی، چور زخموں سے، کئی لوگ دونوں کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی، مگر وہ غزوہ ہمراہ الاسد میں آپ کے ساتھ چل گئے۔ اور ادھر آپ نے ایک شخص جا رہا تھا مکے کو، اس سے کہا بھائی ہم آپ کی خدمت کریں گے، ابو سفیان اور اس کے لشکر کو نا ذرا ڈرا دینا۔ وہ گیا تو وہ واپس لوٹنے کا واقعی سوچ رہے تھے کہ ہم سے یہ کیا ہوا، ہم کیوں چھوڑ کر آ گئے کام نام کمر۔ اس نے کہا یار جو تیاری وہاں مسلمان کر رہے ہیں اور جس نے غیر میں ہے وہ بہت غصے میں اور وہ بہت ایسے جوش میں ہے، تمہیں کچل دیں گے، روک نہ کرنا لوٹ کے۔ تو اللہ کہتا ہے جو غلطی تم نے کی تھی اس کا تو نتیجہ یہ نکلتا، پوری تحریک ہی برباد ہوتی، مدینہ ہی نہ رہتا، مسلمان سارے ختم ہو جاتے۔ وَلَقَدْ اللہ نے پھر درگزر کی، اب تمہیں معافی دے دی۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنا، یہ اس کی مہربانی ہوئی کہ رسول علیہ السلام بھی بچ گئے، لوگ بھی بچ گئے، مدینہ بچ گیا۔ اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، حال تمہارا اس وقت یہ تھا، اتنے بگوڑے ہو گئے تھے کہ تم منہ اٹھائے جدھر کو منہ ہو گیا دوڑے جا رہے، کوئی ادھر کو کوئی ہوش ہی نہیں، بھاگ گئے۔ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، تم منہ موڑ کر کسی کو دیکھتے بھی نہیں تھے کہ دوسرا کہاں، یعنی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول تمہارے پیچھے آوازیں دے رہا تھا کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میری طرف، کوئی نہیں سنتا۔ یہ حال ہوا رسول کی نافرمانی کا، صحابہ جیسا گروہ پیغمبر خدا درمیان میں، اور قرآن نے کہا تھا کہ 3000 فرشتہ مدد کے لیے آئے گا۔ اللہ کہتا سب کچھ ہوا تھا، نافرمانی کا بدلہ تو ملنا ہی، اللہ کا قانون بدلتا کسی کے لیے، کلمہ پڑھا تو اللہ پر احسان کیا، کیوں رسول کا حکم توڑا؟ وَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ نے پھر تمہیں غم پر غم دیا۔ یہ غم بھی کہ فتح تھی وہ شکست ہو گئی، 70 صحابہ کی موت کا غم، رسول اللہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی، سارے دل چھوڑ کر بیٹھ گئے، غم پر غم لگا مسلمان، اتنی سزا ملتی ہے اگر خدا کا قانون توڑا جائے۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا، اللہ فرماتا پھر اللہ نے بڑا کرم کیا، سارے کچلے نہیں گئے، ورنہ کافر اس پر سوچ لیتے اور کر لیتے تو ختم کر سکتے تھے۔ اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تم پر تمہارا خوف دور کرنے کے لیے نیند اتاری۔ اتنا نقصان ہونے کے بعد نیند آ جائے، 70 شہید ہوئے پڑے، رسول اللہ زخمی، آرام بھی نہیں، اتنی نیند مسلط اللہ نے کی، تھکاوٹیں دور ہو۔ یغشیٰ طائفۃ منکم، مگر وہاں بھی فرمایا 2 گروہ ہو گئے مسلمانوں کے، ایک گروہ جو تھا نا اس کو تو نیند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، بڑے آرام سے سوئے، مطمئن کہ جو ہو گیا یہی ٹھیک ہے۔ وطائفۃ قد ہمت انفسہم،
تو کچھ کو اپنی پڑی رہی، انہیں نہیں نیند آئی، وہ کہتے رہے پتہ نہیں ابو سفیان اب بھی آ جائے گا، اب بھی آ جائے گا، کیا بنے گا، وہ فکر میں رہے۔ یظنون باللہ غیر الحق کے ظن الجاہلیہ، یہ ظن کی بات کرنی کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے اس کو اتنا غلط استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ موم کی ناک ہو گیا۔ ہر مری کہتا ہے کہ اگر بت کو بھی کوئی سمجھ لے یہی مدد دیتا تو اللہ اس میں دے دے۔ تنے پتھروں رب نو پایا، تنا پتھر کو پوچھتا تھا، وہیں خدا اس کو مل گیا۔ یعنی کہتے ہیں اللہ بندے کے خیال کے مطابق ہے، جس طرح یہ سمجھ لے ویسا ہی سلوک کرے گا۔ میں سمجھ لوں اللہ انصاف کرنے والا انصاف ہوگا، میں سمجھ تو اللہ نہیں کسی کو پوچھے گا، چھوٹ جائیں گے سارے۔ حدیث رسول کو کیا معنی پہنا دی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ ظالم جو تھے، ظالم تو ان کا بھی تھا، مگر ان کا ظن اللہ کے بارے میں منافقوں کا، بزدلوں کا ظن الجاہلیہ، برا گمان۔ گمان تو ان کا تھا مگر برا گمان۔ جن کو نیند نہیں آئی، دین کو نہیں سمجھتے تھے، اپنی پڑی رہی، وہ اللہ کے بارے میں غلط خیال کرتے رہے اپنے دماغوں میں، اور جاہلیت کے ظن کرتے۔ یہ ظن جاہلیت ہے، یہ سمجھتے رہے اللہ کی مدد کریں گے۔ یار یہ دین نہیں سچا، ورنہ اللہ تعالیٰ اب نہ مدد کرتا۔ بدر میں کہتے ہیں فرشتے آئے، یہ سارا اس پیغمبر کا نعوذ باللہ ڈھونگتا، آپ فرشتے کہاں گے؟ فرمایا یہ کفر کے خیال کر، اللہ کے بارے میں غلط خیالات، بے دین۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، اللہ کہتا وہ بے ایمان جو منافق تھے، انہوں نے حضور سے کہا یار اللہ کے رسول ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، نہ ہمارا مشورہ مانتے، ہم نے کہا تھا مدینے کے اندر رہ کر آپ ہماری بات ہی نہیں مان۔ کہتے ہیں الٹا زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں مسلمانوں کے کہ رسول نے ہماری بات نہیں مانی، ہمارا اس میں کوئی نہیں دخل۔ قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیں کہ حکم سارے سارا اللہ کا ہے، نہ آپ کا حکم ہے نہ رسول کا حکم، حکم اللہ کا۔ وہ جو حکم دیتا ہے رسول اس کی پیروی کرتا ہے، یہ اپنی طرف سے کرتا۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اور اللہ کہتا میں بات بتا دوں، یہ مشورے کی بات اوپر سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا مشورہ نہیں مانتے، اندر ان کیا ہو رہا ہے وہ ظاہر نہیں کر رہا، چھپایا اپنے دلوں میں یہ ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلوا، کہتے ہیں اگر ہماری بات مانی جاتی تو لوگ نہ مرتے۔ مشورے کی اہمیت نہیں بتا رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ تقدیر ٹل جاتی، قتل نہ ہو، یہ لوگ یہاں مارے نہ جاتے ہیں۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجع، تقدیر کے آگے کھڑے ہوتے، جن کی قسمت میں مرنا لکھا تھا وہ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو نکل کر اپنی قتل گاہ پر پہنچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو تم سمجھتے ہو یوں ہی دنیا چل رہی ہے۔ وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ سارا کام جو ہوا کہ فتح ختم ہو گئی، شکست ہو گئی، حضور زخمی ہوئے ساتھی، اس لیے کہ اللہ تمہارے دلوں میں جو کچھ تھا نا اگلوانا تھا کہ نیک لوگوں کی بات بھی سامنے آ جائے، وہ خوش ہو کر کہیں کہ اللہ ٹھیک۔ کیسی بات ہے جو شیخ عبدو اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خواب میں دیکھا ایک مرد مومن نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو، اور پوچھا اللہ کے رسول اگر آپ کو یہ اختیار دے دیا جاتا، مرضی پر آپ کو چھوڑ دیا جاتا کہ آپ پتہ چاہتے ہیں یہ کس عہد میں کیا چاہتے ہیں، حضور نے فرمایا شکست۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں ساری عمر اللہ کے رسول ایک مرتبہ بھی بدر نہیں گئے، جہاں اتنی عظیم فتح ہوئی یوم الفرقان، ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھنے گئے، وہاں بھی 14 ساتھی دفنی کبھی نہیں گئے، ذکر نہیں کیا، یہاں جاتے۔ اور آخری مرتبہ بھی 8 سال کے بعد جا کر ایسی دعا کی، لوگوں نے پہچان لیا کیا بنی حضور آئیں، ایسی دردناک اور غم سے بھری ہوئی دعا کہ لوگوں نے سمجھا یہ رخصت کی دعا، آتے ہی بیمار ہو گئے، ایسی دعا مانگی۔ اور یہ کہتے تھے کہ لوگوں میں تم پر گواہ ہوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا موطا امام مالک میں کہ حضور ہمارے دعا نہیں ہے، فرمایا نہیں، میں نہیں جانتا میرے بات تم کیا کرو۔ تو حضرت ابوبکر بہت رہے کہ کاش یا رسول اللہ آپ کے بعد نہ ہوتے، فرمایا کہ میں کیا جانتا ہوں کیا کروں، یہ لوگ میرے سامنے گئے، انہوں نے جانیں دے دی، میں گواہ ہوں قیامت کے دن۔ احد جاتے تھے اور بار بار کہتے تھے جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا اور ہمیں بھی یہ بڑا پیارا، شکست ہوئی وہ پیارا، ہاں کہتے جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ یعنی فرمایا جس کو لوگ بیوقوف سمجھتے برا ہوا، برا تھا وہ، کچھ کو درجے مل گئے، کچھ اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر کھوٹ تھا وہ منافق ننگے کر دیے، وَلَيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے اس طریقے سے تمہاری تطہیر کر دلوں میں جو کچے پکے خیال تھے نا سب دور کر دیے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سے کیا چھپا، سینوں کے راز جانتا۔